أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم حكيم. تمام اہل علم، اہل معرفت، حسینی دل رکھنے والے بھائیوں اور فاطمی و زینبی جذبہ و احساسات رکھنے والی اپنی پیاری بہنوں کو بہت بہت میری طرف سے السلام علیکم. اور انتظامیہ کی بہت مشکور ہوں جنہوں نے بہت اچھی مجلس کا برپا انعقاد کیا ہے. ہماری اس دور میں، عصر حاضر میں، شیعان عالم کو جس قسم کی مشکلات و مصائب و صعوبتوں یا یوں کہہ لیجئے کہ رہبری کی کمی کے بدولت معرفت کی کمی ہے، اس قسم کی محافل کا انعقاد ہمارے اجتماع کے لیے ہماری عام عوام کی معرفت اور آگاہی میں، شعور میں اضافے کے لیے بہت ہی مفید ہے اور بہت مؤثر ہے. آج اس بندہ حقیر کو، طالبہ ناچیز کو، جس موضوع اور عنوان پر حرف سخن کا موقع دیا گیا ہے، یہ عنوان ہے خواتین کا کردار انقلاب اسلامی میں. سب سے پہلے تو میں اجازت بلکہ جسارت کروں گی اپنے علماء بزرگ کی موجودگی میں، ایک بہت ہی طلبہ ناچیز ہوں اور آپ کی اجازت سے اس موضوع کا آغاز کرتی ہوں. دیکھیے، دنیا میں ہمیشہ سے ترقی رہی ہے، حرکت رہی ہے، تبدیلی و تغیر رہا ہے. حتیٰ کہ یہ کرۂ ارضی، یہ کرۂ خاکی، اگر اس پہ زیروح کا وجود بھی نہ تھا مگر اس کی رفتار میں ہمیشہ سے آگے کی طرف بڑھنا تھا. کبھی بھی ساکت یا سکوت یا منجمد کچھ بھی نہیں تھا اس دنیا میں، کیونکہ دنیا خلق کی گئی اسی لیے کہ کچھ حاصل کیا جائے. اور انقلاب جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے، کچھ ایسی چیز جو کچھ نیا کر لائے، ایک بھونچال لے آئے، کچھ ہلچل مچا دے، جس کو عام الفاظ میں زمانے کا چکر کہا جاتا ہے. ایک ایسا تغیر و تبدل، ایک ایسی تبدیلی کسی بھی نظام میں، چاہے وہ انسانوں کی فکر سے وابستہ ہو، نظریات سے وابستہ ہو، چاہے وہ مادی زمانے کے ترقی کے منازل طے کرنے سے وابستہ ہو، کسی بھی پیشے میں جب ترقی کی جاتی ہے تو پرانے نظریات کو چھوڑ کر نئے نظریات کو اختیار کیا جاتا ہے. ہمیشہ جب بھی ایک نئی چیز کی طرف انسان بڑھتا ہے تو تھوڑی بہت توڑ پھوڑ ضرور ہوتی ہے، اور یہی توڑ پھوڑ ارتقاء کی منازل کو طے کرنے میں مفید ثابت ہوتی ہے. جیسا کہ خواتین اس کرۂ خاکی پہ نصف سے زیادہ کی مخلوق ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام انجام دیا جا رہا ہو معاشرے میں، جامعے میں، جہاں پہ وہ رہتی ہیں، زندگی گزارتی ہیں، اور ان کا کوئی اثر نہ ہو یا کسی چیز کا ان پر اثر نہ ہو؟ ممکن نہیں ہے، منطقی نہیں ہے. صاحب فقہ حضرات کی محفل ہے، صاحب علم خواتین و حضرات بیٹھے ہیں، تو یہ خواتین
شعبے میں سامنے آئیں، چاہے وہ ظاہری طور پر سامنے نہیں تھی، مگر کسی نہ کسی طرح، کسی نہ کسی بود یا کسی نہ کسی پیشے پہ انہوں نے اپنے اثرات مرتب کیے ہیں۔ بے شک کے زمانے نے ہمیشہ اس کو زیب قداس نہیں کیا، ان کے کارناموں کو چھپایا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ عورت کا جو مقام تھا وہ اسلام کے آنے سے پہلے انسان سے بھی بہت نیچے تھا۔ شریعت کا درجہ رکھتی تھی فقط، لیکن ظہور اسلام نے عورت کو شریعت کے درجے سے نکال کر شخصیت کے درجے پہ لا کھڑا کیا کہ اے زن، اے عورت، تو پہلے انسان ہے پھر عورت ہے۔ اور کہیں بھی یہ ذکر نہیں ہے، کوئی بھی صاحب عقل، صاحب فکر، صاحب شعور انسان اس چیز کو نہیں مانتا کہ سوچ رکھنے والی ایک مخلوق جس کا ظاہر و باطن، جس کی روح، جس کی سرشت، جس کی فطرت مرد ہی کی جیسی ہے، کیا وہ کسی پیشے میں یا کسی راہ میں چل کے اپنا کوئی نقش و کردار نبھا نہیں سکتی؟ کیا وہ اس قابل مخلوق نہیں اللہ نے خلق کی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حجرات کی آیہ نمبر 13 کہ اے لوگو، میں نے تم لوگوں کو خلق کیا ذکر و انثی، مرد اور عورت میں، مذکر اور مؤنث، دو ہی قسمیں ہیں نا انسانوں کی۔ اور ہمیشہ یہی سلوک ہوتا رہا کہ ظاہری طاقت، ظاہری حشمت، جاہ و جلال، مقام پہ دسترس رکھنے کی بدولت صاحب مرد ہمیشہ حکمرانی کرتے رہے۔ بے شک یہ ایک الگ موضوع ہے کہ حکمرانی کی کیا وجوہات ہیں کہ وہ فقط مردوں کے لیے ہے۔ یہاں پہ کہنا یہ ہے، یہاں پہ ضرورت اس ذکر کی ہے کہ خواتین صاحب عقل ہیں، ذی شعور ہیں، انہوں نے کیسے اپنا نقش نبھانا ہے زندگی کے مختلف مراحل میں، اور جو انہوں نے کیا بھی۔ اور انقلاب میں دیکھیے، انقلاب تو ہر زمانے میں رہا ہے، اسلامی دنیا سے باہر بھی اگر ہم جا کے دیکھیں تو مادی انقلابات رہے ہیں، ہر دور میں، ہر ملک میں جنگیں ہوتی رہیں، بھونچال اٹھتے رہے، کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا رہا کہ لوگوں نے کچھ پچھلی عادتوں کو چھوڑ کر نئے طور طریقے اپنائے، تو اس میں بھی انقلاب آیا، اس میں بھی ضرورت ہوئی ایک نئی پہچان کی شناسائی کرانے کے لیے، پرانی پہچان کو چھوڑنے کے لیے بھی ایک انقلاب آیا۔ لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک نے صاف بتا دیا ہے کہ ہم نے تمہیں خلق کیا اس لیے کہ تم قوم میں رہو، قبائلوں کی، خاندانوں کی، گروپ در گروپ رہو اکٹھے مل کے، تاکہ اپنی پہچان کرا سکو، اور آگے بڑھ کے ان اکرمکم عند اللہ، بے شک کہ تم میں مکرم وہ ہے، صاحب عزت وہ ہے، شریف وہ ہے، صاحب شرف و عزت وہ ہے اللہ کے نزدیک اتقاکم، کہ جو تم لوگوں میں سے صاحب تقویٰ ہو، اطاعت گزار ہو، پرہیز گزار ہو۔ کس کا؟ اپنے خالق کا۔ اور خالق نے کبھی بھی اپنی اس مخلوق کے ساتھ زیادتی و ناانصافی کہیں پر نہیں کی، اسی لیے اپنی اس آسمانی کتاب میں اپنی آیات کے ذریعے واضح، آشکار، کھلے طور پہ، صاف الفاظ میں خواتین کو ان کا مقام بتلا دیا، دکھلا دیا۔ اب آگے پہچاننا اور اس کی معرفت کرنا یہ خود اس انسان کی اپنی ذمہ داری ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک کہ اللہ رب العزت علم رکھنے والا ہے
ہاتھ ہے. کہیں پر بھی اللہ رب العزت نے ناانصافی نہیں کی عورت کے ساتھ. ہمیشہ سے عورت نے اپنا کہیں نہ کہیں زندگی کی ابعاد میں نقش نبھایا ہے، کردار ادا کیا ہے. اگر ہم اسلام کی تاریخ میں جا کے دیکھتے ہیں تو فتح مکہ کو یاد کیجیے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مردوں سے بیعت کیا، کیا وہاں پر نبی نے خواتین سے بیعت نہیں لی؟ ان کو اس زمانے کے رسم و رواج کے مطابق نیچ، پست، ایک حقیر، ایک عام سی شے، ایک عام سی مخلوق سمجھ کر درگزر کر دیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. ایک بہت بڑا دشت لایا گیا تھا. مختصراً یہ واقعہ پیش کروں گی. اور خواتین آئی تھیں جنہوں نے بیعت کی تھی اور باقاعدہ سورہ ممتحنہ آیت 12 میں 12ویں آیت سورہ ممتحنہ کی، جس میں اللہ رب العزت نے خواتین کے لیے 6 خوبصورت نقاط میں زندگی کی شرائط کے ساتھ ہی پیش کر دی کہ اے نبی، ان بیویوں سے کہنا کہ یہ تمام کام انجام دیں گی، اپنی اپنی زندگیوں میں ایک مکمل باضابطہ حیات انجام دے کے نیکی کو پہنچیں گی، کامیابی کو پہنچیں گی. وہی کام جو مرد بھی کرتے ہیں وہی کام خواتین بھی انجام دیں گی تو ان کی عاقبت بخیر ہے. اللہ بہت بخشنے والا ہے کہ خواتین کو پیغام پہنچا دیں. بیعت حدیبیہ میں جسے بیعت رضوان بھی کہا جاتا ہے، ایک بہت بڑا درخت تھا جس کے نیچے سب اکٹھے ہوئے، جمع ہوئے. کیا وہاں پر خواتین نہیں بلائی گئی تھی؟ کیوں نہیں؟ تاریخ میں بہت واضح ہے، کہیں پر بھی یہ چھپی ہوئی داستان نہیں ہے. وہاں پر بھی خواتین تھیں، باقاعدہ انہوں نے اپنا کردار نبھایا، انہوں نے محنت کی. کیوں؟ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فریضہ تھا کہ اس دور میں عورت کا جو مقام گر گیا ہے وہ صرف ایک مادی تجملات کا ایک نمونہ بن کے رہ گئی ہے. اس کو اس کی پستیوں سے اٹھا کے ایک الہی مقام دیا اور اسے اس کی حقیقت سے آشنائی دی. یہ تو ہے عورت کا مقام اور عورت کی ذمہ داری. جب ہم انقلاب کی طرف آگے دیکھتے ہیں تو ہم حیران رہ جاتے ہیں کہ دوران قاجار میں، قاجاری زمانے میں، جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ شورش برپا ہو گئی اور صفوی و عثمانی جنگیں جو کہ ایران کی طولانی جنگیں ہیں برسر پیکار ہو گئیں، تو کیا خواتین چھپ گئیں گھروں کے اندر؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوا. اس دور میں کہا جاتا ہے کہ آذربائیجان کی خواتین نے جو شجاعت و دلیری کے مظاہرے کیے وہ تاریخ میں بہت کم تھے. مردوں کا لباس پہن کر جنگ میں شرکت کی. اور جو خواتین اپنے گھروں میں رہ گئی تھیں، خانہ نشین خواتین نے، جب شہر میں کوئی مرد نہیں بچا تھا اور دشمن کی افواج شہر میں گھس گئی تھی، تو ان شجاع و مسلمان ارواح اور ایک مومن پرور گھرانوں کی خواتین نے، جن کے ہاتھ میں کوئی اسلحہ نہیں تھا، جو لڑنا نہیں جانتی تھی، تلوار اٹھانا نہیں جانتی تھی، پانی ابال ابال کے افواج کے سروں پہ انڈیلنا شروع کر دیا. یہ ان کا ہتھیار تھا. انہوں نے وہاں اس حالت میں ان خانہ نشین خواتین نے بھی شجاعت کے مظاہرے کیے اور اس تحریک میں، اس جنگ کے دور میں اپنا نقش نبھایا. ہم اور آگے آگے دیکھتے ہیں، جب سلطان ناصر الدین شاہ نے فرنگیوں کے ساتھ مل کر دوران صفوی میں بہت مومن اور مسلمان گھرانوں کے لیے مشکلات کھڑی کر دی اور فرنگیوں کے نظریات سے مغلوب ہوتے ہوئے فضول قسم کے اور غیر ضروری، غیر اسلامی
انتظامی کام کرنے شروع کر دیے تو وہاں کے تمام لوگوں نے اس زمانے کے عالم دین علامہ مرزا شیرازی کا بھرپور ساتھ دیا۔ نہضت تمباکو بہت مشہور ہے اس دور میں، نہضت تحریک مشروطیت بہت مشہور ہے، اس کے اندر نہیں جائیں گے کہ ذکر بہت طولانی ہو جائے گا، سرسری گزر کے جلد از جلد ہم اپنے اصل موضوع پہ آئیں گے۔ لیکن یہ انقلاب اسلامی صرف اسی صدی میں شروع نہیں ہوا، اس کی زمینہ سازی کی گئی ہے۔ نسل در نسل اپنے اپنے جگہ، اپنے اپنے دور میں خون کے قطرات گرے ہیں اس زمین پر، تبھی تو ایسے جوان انقلابی ان گھروں میں پیدا ہوئے جنہوں نے اس حسینی مشن کی پاسبانی کی۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین نے اس گھٹے ہوئے دور میں، اس دور کی گھٹن اتنی تھی کہ خواتین کے لیے کوئی مدارس تشکیل نہیں دیے گئے تھے کہ ان کے اندر شعور و آگاہی ہوتی کہ ان کا اجتماع میں کیا کردار ہے، وہ کس طرح سے اپنا حق نبھا سکتی ہیں، یا ان کے لیے کوئی ایسے مجلے، روزنامہ، کوئی اخبار، کوئی میگزینز ہوتے کہ وہ پڑھ کے اپنے گھروں ہی کے اندر بیٹھ کے آگاہی حاصل کر لیتی، شعور ان کو مل جاتا اس بات کا۔ نہیں، ایسا نہیں ہوا، لیکن آہستہ آہستہ انہی خواتین نے اپنے اپنے گھروں سے مکتب فاطمیہ کی حمایت اور صاحب عقل، ذی شعور ہونے کے ناطے اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے جو نقش نبھایا، جو تحریکیں برپا کی، ان کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس دور میں بہت سے مدارس کی تشکیل ہو گئے۔ آخر میں فقط یہ کہنا چاہوں گی کہ کمال وحدت ہے نام اس کا، جمال وجہ رسول کی ہے، یہ دین و ایمان کی روح کی ہے، دل فروغ و اصول کی ہے۔ اسی سے آغاز ہے امامت، یہی رسالت کا خاتمہ ہے، نظر اٹھا کر نہ دیکھ آدم، حجاب عصمت بھی فاطمہ ہے۔ مباہلہ کی صفوں میں دیکھو تو حق کی پہلی مجاہدہ ہے، میں خود حفاظت کروں گا اس کی، یہ اس سے میرا معاہدہ ہے۔ وہ یوں کہ اوج مزاج حق کے تمام سہرے اسی کے سر ہیں، حریم حق کے تمام ہادی